بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کا سفر کرنے سے پہلے آپ کو کن کن کاغذات کی ضرورت پڑے گی، کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہوں گے جو پاکستانی ایئرپورٹ یا آپ کے ملک کے ایئرپورٹ پر چیک ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو سعودی ایئرپورٹ پر چیک ہوتے ہیں جن کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ان ڈاکومنٹس میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو سفر سے روک دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے ملک سے سفر کر بھی لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے آپ کو واپس بھیج دیا جائے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ایسے لوگ جو نئے ویزے پر سعودی عرب جا رہے ہیں ان کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہیں، جو لوگ وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں ان کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ملک میں ایک ویکسین لگوائی، ایک سعودیہ سے لگوائی، ان کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ضروری ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے دونوں ویکسینیں اپنے ملک میں لگوائیں، یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے دونوں ویکسینیں سعودی عرب سے لگوائیں تو ان کو سفر کے وقت کن ڈاکومنٹس اور کن کاغذات کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بیسک کاغذات کی بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے سفری دستاویزات ہیں جو کہ تمام لوگوں کو سفر سے پہلے یقیناً اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اگر بیسک ڈاکومنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے اپنے ملک کا، اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے تو آپ کے پاس نادرا کا ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو انتہائی اہم چیز ہے وہ مقیم رجسٹریشن، جس کو قدوم رجسٹریشن اور ارائیول رجسٹریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونی ضروری ہے، اس کا پرنٹ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کو اپنی فلائٹ سے کم 72 گھنٹے پہلے نکالنی ہوتی ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس کرنطینہ پیکج ہونا چاہیے، وہ آپ کے حساب سے ہو، یعنی 5 دن کا ہو یا پھر 3 دن کا ہو۔ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ 5 دن کا کرنطینہ پیکج کن کے لیے ہے اور 3 دن کا کرنطینہ پیکج کس کے لیے ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو 72 گھنٹے پہلے آپ کے پاس PCR کی نیگیٹو رپورٹ ہونی چاہیے، وہ بھی ضروری کاغذات میں شامل ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسے اقامہ ہولڈرز کی جنہوں نے دونوں ڈوز سعودی عرب سے لگوائی تھی، تو ان کے لیے ڈاکومنٹ زیادہ نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے صحتی ریکارڈ آپ کے موبائل میں اوپن ہو، ایئرپورٹ پر آپ سے یہ دیکھا جائے گا، آپ کے موبائل میں صحتی کی اپلیکیشن ہونی چاہیے، اور وہ ریکارڈ آپ کا صحتی پاسپورٹ، ہیلتھ پاسپورٹ آپ کے موبائل میں اوپن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے پاس مقیم یا قدوم رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ 2 ڈوزز والوں کے لیے کوئی کرنطینہ نہیں ہے، بس یہ اگر آپ کے پاس 2 ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو سعودی عرب کے اندر انٹری کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اقامہ ہولڈرز جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عرب سے لگوائی، ایک ڈوز اپنے ملک میں لگائی، چاہے وہ پاکستان، انڈیا، نیپال کوئی بھی ملک ہے، تو ان لوگوں کے لیے ان کے پاس 3 دن کا کرنطینہ پیکج جو ہے وہ بک ہونا ضروری ہے، اس کی ریزرویشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صحتی اپلیکیشن پہ ان کا ہیلتھ پاسپورٹ کھلنا چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے، PCR نیگیٹو رپورٹ ہونی چاہیے کم سے کم 72 گھنٹے پہلے، مقیم رجسٹریشن ان کے پاس فلائٹ سے 72 گھنٹے پہلے کی ہونی چاہیے، اس کا پرنٹ ہونا چاہیے، اور نادرا ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ویکسین جنہوں نے سعودی عرب سے لگوائی اور ایک ویکسین اپنے ملک سے لگوائی، یہ ان لوگوں کے لیے کاغذات ضروری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایسے اقامہ ہولڈر جنہوں نے دونوں ویکسینیں اپنے ملک میں لگوائی ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ سب سے چیز ضروری ہے وہ ہے ویکسین ریکارڈ کو آپ نے منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر اپڈیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہاں پر امیون کرنا ہے، سٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہے صحتی سرٹیفکیٹ، یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، پرنٹ کی شکل میں بھی آپ کے پاس ہو اور موبائل میں بھی آپ کے پاس یہ کھل رہا ہو۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے خروج اودا کا پیپر، یعنی جب آپ چھٹی آئے تھے جو چھٹی کا ورقہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا ضروری ہے۔ یہ پاکستانی ایئرپورٹ پر بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر بھی آپ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اپنے ملک کا نادرا کا ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکال لینا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے بعد مقیم یا قدوم رجسٹریشن جسے ارائیول رجسٹریشن بھی کہتے ہیں، اس کا پرنٹ بھی آپ کے پاس لازمی طور پر ہونا ضروری ہے۔ آ جاتا ہے PCR نیگیٹو کی رپورٹ کم سے کم 72 گھنٹے پہلے اپنے فلائٹ سے پہلے آپ نے کروائی ہو، یہ آپ کے پاس ضرور چیک کی جائے گی، تبھی آپ کو بورڈنگ پاس جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کرنطینہ پیکج جو ہے اس کی ریزرویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو بھی ایئرپورٹ پر چیک کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی ہی وہیں سے ایئرپورٹ سے ہی کرنطینہ سینٹر منتقل کیا جاتا ہے۔ اب اگر کرنطینہ کی بات کریں تو سب سے پہلے جنہوں نے سعودی عرب سے دونوں ڈوز لگوائی ہیں، جو مکمل ویکسینیٹڈ ہیں، ان کے لیے کوئی کرنطینہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عرب سے لگوائی، ایک اپنے ملک سے لگوائی، ان کے لیے 3 دن کا کرنطینہ ہے۔
ایسے لوگ جنہوں نے دونوں ویکسینز اپنے ملک میں لگوائیں ان کو 5 دن کرنٹینہ کرنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نیو ویزا اور وزٹ ویزا پر آنے والوں کے لیے کوئی صحتی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توکلنا اسٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس مقیم رجسٹریشن ہونی چاہیے جو کہ اپنی فلائٹ سے 72 گھنٹے پہلے آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس نیگیٹو PCR رپورٹ ہونی چاہیے اور نادرا کا ویکسین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ یہ نئے ویزا اور وزٹ ویزا والوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہے۔ تمام وہ ضروری کاغذات تھے جو سعودی عرب کے سفر کرنے سے پہلے آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ میں نے تمام ویڈیو انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ ڈاکومنٹس بھی بتا دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہو، آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے لاکھوں روپے ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔